ان ھذا لہو حق الیقین، بے شک یہی ہے یقینی سچ. اصل میں الحق الیقین ہے موصوف صفت. بعض اوقات کلام میں اور زور پیدا کرنے کے لیے موصوف کو صفت کی طرف مضاف کر دیتے. یہاں اضافت کی ترکیب بن گئی. حقیقت میں ترکیب توصیفی ہے. ان ھذا لہو الحق الیقین، الف لام کے ساتھ ترکیب توصیفی. الف لام کو حذف کیا اور موصوف کو مضاف کیا صفت کی طرف تاکہ کلام میں اور زور پیدا ہو. اب زور کیا ہے؟ بے شک یہی حق ہے، یقینی حق ہے، یقینی سچ ہے، جس میں شک و شبہ کی ایک بال کی نوک کے برابر بھی گنجائش نہیں. یہ ایسا دین، شریعت. فسبح بسم ربک العظیم، پر آپ تسبیح بیان کریں اپنے رب کے نام کی جو کہ عظیم ہے. فسبح، تسبیح بیان کرو بسم ربک العظیم، نام اپنے رب کی جو کہ عظیم ہے. اس آیت کے نزول پر اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اجعلوا فی رکوعکم، یہ دعا تم رکوع میں پڑھا کرو. سبحان رب العظیم، رب عظیم کے نام کی تسبیح. سبحان رب العظیم، سبحان رب العظیم رکوع میں. اور سب اسم ربک الاعلی، فائز کو سجدے میں پڑھو. سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. تسبیح کا حکم، تسبیح کا معنی اللہ کی پاکیزگی بیان کرنا، اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک، ہر شریک سے پاک، ہر نقص سے پاک. اس کے لیے کمال مطلق ہے، کمال ہی کمال. کسی صفت میں، کسی نام میں، کسی فعل میں نہ کوئی نقص ہے، نہ کوئی کمی. کمال ہی کمال. اس کے افعال میں کمال، اس کی صفات میں کمال، اس کے ناموں میں کمال، اس کی ذات میں کمال. تسبیح کا اجر بھی ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو بندہ صبح کے دن میں 100 دفعہ تسبیح بیان کر لے، سبحان اللہ بحمدہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. یعنی جو بندہ سچے دل سے، سچے عقیدے کے ساتھ تسبیح کرے، دل سے مانتا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر شریک سے پاک. اور اگر مختلف درگاہیں، مختلف شراکتیں اس کے دل میں نجاست کی طرح بھری ہوئی ہیں، تو وہ کروڑہ بار تسبیح بیان کرے کوئی فائدہ نہیں، جب تک عقیدہ صاف نہ ہو اور اس کے مطابق نہ ہو.